بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، دجال اکبر کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوگا کافارا، جو کہ ہر مومن پڑھے گا چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، اس کی اتنی قوتیں ہوں گی کہ پوری دنیا کی ایک ایک بستی میں وہ گھوم جائے گا صرف 40 دنوں میں۔ اس کے 2 کانوں کے درمیان 80 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس کے گدھے کے ایک قدم اور دوسرے قدم کے درمیان 1 دن رات کے سفر کی مسافت ہوگی، اور آج کے دور میں اس کا گدھا ہوائی جہاز ہے۔ وہ آواز دے گا ایک ایسی آواز سے جسے مشرق اور مغرب کے درمیان سب لوگ سنیں گے۔ اس کے لیے تمام دریا اور پوری زمین سخر کر دی جائے گی۔ وہ جب حکم دے گا آسمان کو، وہ بارش برسائے گا، کوڑی کو ٹھیک کرے گا، مردوں کو زندہ کرے گا، ایک آدمی کو چیر کر 2 ٹکڑوں میں باندھے گا اور پھر زندہ کر دے گا۔ اس کے ساتھ شیاطین و جن کے لشکر ہوں گے، اور ان کی شکلیں وہ بنا دے گا لوگوں کے مرے ہوئے ماں باپ بھائیوں کی سی، اور وہ آ کر کہیں گے میں تمہارا باپ نہیں ہوں؟ پہچانتے نہیں مجھے؟ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، ماں نہیں ہوں؟ یہ خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اور آخر میں جو اس کی پیروی کرنے کے لیے نکلیں گی وہ عورتیں ہوں گی، یہاں تک کہ بندہ مومن دوڑ کر اپنے گھروں میں جائے گا اور اپنی ماں کو، بہن کو، بیٹی کو، بیوی کو باندھ کر جکڑ کر رکھنے کی کوشش کرے گا، اور وہ رسیاں چھڑا کر دجال کے پیچھے بھاگیں گی۔ قیامت کی بڑی علامت دجال کا نکلنا ہے۔ احادیث مبارک میں دجال کا ذکر بڑی ہی وضاحت سے آیا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر نبی الصلاۃ والسلام نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہے، لیکن روح زمین پر ایک صحابی ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دجال کو دیکھا بھی ہے، اس سے ملاقات بھی کی ہے اور اس سے بات چیت بھی کی ہے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے صحابہ علیہ السلام کو جمع فرمایا اور خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے۔ طوفان آ گیا اور وہ بھٹک گئے۔ تقریباً مہینہ بھر وہ سمندر میں گھومتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے۔ انہیں وہاں سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ نہ میں تمہیں کچھ بتاؤں گا نہ تم سے کچھ سنوں گا، تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بڑا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، وہی تمہیں کچھ سنائے گا بھی اور کچھ بتائے گا بھی۔ پھر وہ سب اندر چلے گئے۔ وہاں ایک شخص سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ جواب دیا کہ شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب کا کیا حال ہے، اور ایک شخص وہاں پیدا ہونا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ وہ اچھے حال میں ہیں، اور ابتدا میں ان کی مخالفت ہوئی، پر اب تو تمام عرب پر وہ غالب ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، زغر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بھی اچھی حالت میں ہے، لوگ اس سے پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ عمان اور بسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس میں ہر سال پھل آتے ہیں۔ یہ سن کر اس شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا کہ میں دجال ہوں۔ اس نے کہا کہ ان قریب میں آزاد ہو جاؤں گا اور زمین کا چپا چپا گھوموں گا، اور اس کا کوئی حصہ نہیں چھوڑوں گا سوائے طیبہ کے، کیونکہ مجھ میں وہاں جانے کی طاقت نہ ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ طیبہ یہی شہر ہے۔ مختلف احادیث میں دجال کا جو حلیہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، لمبا قد ہوگا، جسم بہت موٹا ہوگا، ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور۔
اور جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا ہوگا اور ذرا سا اندر کی طرف دھنسا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کافر لکھا ہوگا۔ ناظرین، دی گارڈینز کی رپورٹ کے مطابق آج جو عمان اور بیسان کی کھجوروں کی رپورٹ آ رہی ہے، اس کے مطابق اس کے درخت پھل دینا تقریباً بند کر چکے ہیں، جو کبھی فلسطین کی جی ڈی پی کا کاشتکاری 28% حصہ تھی، لیکن اب یہ 5.8% ہے۔ ناظرین، کبھی بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا اور اب وہاں صرف 2 کھجوروں کے باغات ہیں، اور یہ آج سے 750 سال پہلے کی بات ہے۔ ناظرین، زغر کا چشمہ بحیرہ مردار کے شمال میں واقع ہے، جو کہ یروشلم کی 3 دن کی پیدل مسافت پر ہے، اور بارشوں کی کمی کی وجہ سے یہ زغر کا چشمہ پہلے ہی ناپید ہو چکا ہے، یعنی کہ یہ پوری طرح ختم ہو چکا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو 1400 سال ہو چکے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم سورۃ کہف پڑھیں تاکہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔